پیدائش 2 باب اس کی 18ویں آیت. اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. خاندانی مسائل ایک بہت اہم مضمون ہے. آج دنیا میں بڑھتی ہوئی خرابی، دہشت گرد بڑھ رہے ہیں، چور بڑھ رہے ہیں، ڈکیت بڑھ رہے ہیں، قاتل بڑھ رہے ہیں. دنیا کی ایک بدترین صورت کا سبب خاندانی مسائل ہے. جب بچوں کو گھر کے اندر عجیب و غریب قسم کا ماحول ملتا ہے اور گھر کے اندر ایک خاندانی ماحول بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر بچوں کے دل جب سخت ہو جاتے ہیں، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، شوہر کا دل سخت ہو جاتا ہے، بیوی کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو جب بچے وہاں سے نکلتے ہیں باہر، تو پھر وہ معاشرے کا ایک بدترین عنصر بن جاتے ہیں، معاشرے کے بدترین ایلیمنٹس بن جاتے ہیں، عناصر بن جاتے ہیں، اور معاشرہ بدترین 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 اور بدترین ہوتا چلا جاتا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے اعظم بستی کا واقعہ ہے جہاں میری پیدائش ہوئی. ایک خاندان تھا، تو وہاں پر کیا ہوا، شوہر نے دوسری شادی کر لی. شوہر نے جب دوسری شادی کر لی، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گیا، ان کے اخراجات پورے نہیں کر رہا تھا. کافی زیادہ پریشانی ہوئی. چلتا ہنستا بستا گھر جو ہے اچانک اجڑ گیا، تباہ ہو گیا. شوہر نے دوسری شادی کر لی، اور شادی بھی اس نے ایک شادی شدہ عورت سے کی. اس کا بھی گھر تباہ کیا، اپنا بھی گھر تباہ کیا. نتائج یہ نکلے کہ جب وہ بچے خرچہ مانگتے تھے، وہ خرچہ نہیں دیتا تھا. بیٹے نے کہا، ابو میں چھوٹا ہوں، کوئی نوکری نہیں دیتا، ہمیں راشن کے پیسے دینے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی خرچہ تو دو. میرے سامنے کی بات ہے یہ. اس نے اپنے بیٹے کا دفع ہو جائے یہاں سے، کوئی خرچہ نہیں، مجھے نہیں ملا کرو، میرے پاس نہیں آیا کرو. اور وہ بچہ پھر ایک نامور دہشت گرد بنا. میرے آنکھوں دیکھا واقعہ. وہ بچہ پھر ایک نامور دہشت گرد بنا. اور پھر ایک وقت تھا کہ باپ اس کے پاس جاتا تھا کہ میری کوئی مدد کر، میری دوائی کے پیسے دے. اور پھر وہ باپ کو گالیاں نکالتا تھا کہ میں باپ کو سوچ بھی نہیں سکتا میں. اور وہ اس طرح کا رویہ تھا. عزیز بہنوں بھائیوں، یہ کتنا اہم مضمون ہے. خاندان جو ہے وہ ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. خدا کا جو خاندانوں کے لیے منصوبہ تھا وہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. دنیا کی بگاڑ بڑھتی جا رہی ہے. خاندانی مسائل پر بات نہیں ہو رہی، خاندانی مسائل پر سیمینارز نہیں ہو رہے، خاندانی مسائل پر کنونشنیں نہیں ہو رہی، خاندانی مسائل پر آواز نہیں اٹھائی جا رہی، خاندانی مسائل پر کوئی بات نہیں کر رہا، اور خاندان اجڑتے چلے جا رہے ہیں، تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور معاشرہ بدترین سے بدترین بنتا چلا جا رہا ہے. بہت سارے اس روئے زمین کے اوپر بچے ہیں جو اپنے سوال اٹھا کر گھوم رہے ہیں، ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. بہت ساری عورتیں ہیں، ان کے بگڑ جانے کا سبب یہ ہے کہ ان کے سوالوں کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. بہت سارے آدمی ہیں، ان کے بگڑ جانے کا سبب یہ ہے کہ ان کے سوالوں کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. کہ آج معاشرے میں انسان سوال پر سوال اٹھا کر گھوم رہا ہے، اور معاشرہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلی بات یہ ہے، اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے کہ جس کی خاندانی زندگی ڈسٹرب ہے، شیطان خاندانوں کا بہت پیچھا کرتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے، خدا نے دیکھا کہ آدم اکیلا ہے، اکیلا بھی خود چھوڑا، اکیلا بھی خود رکھا، اس کو اکیلا بھی خود بنایا. خدا نے آدم اور حوا کو جتنی خوبصورتی سے جوڑا، خاندانوں کی جو تشکیل خدا نے کی، یقین کر کے مانے بائبل مقدس میں یہ ازدواجی زندگی، میاں بیوی، بچے، خاندانی زندگی اتنا اہم مضمون ہے. اتنا بائبل بولتی ہے اس کے اوپر، اتنا بولتی ہے، اتنی تعلیم دیتی ہے کہ اس کے پیغامات ایک سمندر کی طرح ختم ہی نہیں ہوتے، میاں اور بیوی کے اوپر، اور بچوں پر، اور خاندانی زندگی کے اوپر. پہلی بار خدا نے خاندانوں کی تشکیل کی. جب خدا نے آدم کو بنایا، خدا نے اس کو جان بوجھ کر اکیلا بنایا.
پھر اب خدا نے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ میری مانند کوئی ساتھی ہونا چاہیے. پھر خدا نے اس کی پسلی سے ہوا کو بنایا، اور یہ خدا کے منصوبے کے تحت تھا تاکہ ان سے پھر اولاد پیدا ہو. خدا نے ان کو برکت دی، ان کو خاندان بنایا اور اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا. لیکن اگر یہاں پر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو اپنی خاندانی زندگی سے پریشان ہے، یا آپ کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے ہمارے لیے یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شیطان شروع سے ہی خاندانی زندگی پر حملے کرتا ہے، اور تابڑ توڑ حملے کرتا ہے، اور بہت زیادہ حملے کرتا ہے. خاندانی زندگی ایک چیلنج ہے، چیلنج. آج یہ دیکھیں، خدا نے صرف ایک رشتہ جوڑا، وہ میاں اور بیوی کا ہے. باقی رشتے خود جڑتے چلے گئے. یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھپھو ہے، یہ ماموں ہے، یہ تایا ہے. خدا نے صرف ایک رشتہ جوڑا، اور وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. اور شیطان اسی رشتے پر سب سے زیادہ حملے کرتا ہے، اور شیطان اس پر بار بار حملے کرے گا، بار بار حملے کرے گا، اور بہت زیادہ حملے کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان خدا کی صورت اور شبیہ پر بنایا گیا ہے. انسان خدا کے مقاصد کے لیے جوڑا گیا ہے. انسان کو اپنی زندگی میں خدا کے مقاصد پورے کرنے بہت زیادہ ضروری ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خاندانوں کی بگاڑ، خاندانی مسائل، یہ تو باغ عدن سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ایک انڈیا ہے، ایک پاکستان ہے. تکرار بازی چلتی رہتی ہے، الزام تراشی چلتی رہتی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میاں اور بیوی کی الزام تراشی باغ عدن سے شروع ہوئی. دونوں نے پھل کھایا، دونوں نے ایک دوسرے پر الزام لگایا، اور خاندانی زندگی میں گناہ داخل ہو گیا، شخصی زندگی میں گناہ داخل ہو گیا. خاندانی زندگی جو خدا کا منصوبہ تھا، جس کو خدا نے تشکیل دیا تھا، جس کو خدا نے جوڑا تھا، خاندانی زندگی کے اندر گناہ داخل ہوا. شخصی زندگی میں گناہ داخل ہوا، خاندانی زندگی میں گناہ داخل ہو گیا، اور پھر وہاں سے آدم اور حوا ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگے. آپ دیکھیں آج بھی جتنی زیادہ میاں اور بیوی کی تکرار ہوتی ہے، کسی رشتے میں نہیں ہوتی. بات بات پر، ہر تھوڑی دیر بعد، بار بار میاں، کسی کا میاں بننا، کسی کی بیوی بننا ایک چیلنج ہے. ایک چیلنج ہے، کیونکہ دشمن کو بھی سمجھنا ہے. نمبر 2، یہ بہن بھائیوں کے درمیان بگاڑ کہاں سے آ گئی؟ یہ بہن بھائیوں کی جو مسائل ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ شیطان بہن بھائیوں کو اکٹھا کیوں نہیں بیٹھنے دیتا؟ آج بہن بھائیوں میں محبت کیوں نہیں؟ آپ کو خاندان اجڑے نظر آئیں گے، تباہ شدہ نظر آئیں گے. یہ بگاڑ بھی گناہ کا سبب ہے. پہلے میاں بیوی کی الزام تراشی، اس کے بعد پھر ہابل اور قائن دونوں بھائیوں کی لڑائی، پھر بھائیوں پر حملہ. خاندانی زندگی تباہ ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد یوسف اور اس کے بھائیوں کی خرابی، بھائی چھوٹے بھائی سے اتنی نفرت، بھائی کو بیچ دینا، بھائی کو مارنا، بیچ دینا، بے رحمی سے بہن بھائیوں میں تکرار. پھر ہم دیکھتے ہیں عیساؤ اور یعقوب کے اندر دونوں بھائیوں میں تکرار. یہ بہن بھائیوں کی تکرار ہمیں نظر آتی ہے. اس کے بعد پھر بیویوں میں تکرار، کیونکہ پہلے شریعت نہیں آئی تھی تو زیادہ شادیاں بھی ہو جاتی تھی، زیادہ بیویاں بھی ہو جاتی تھی. لیکن جب شریعت آئی، مسیحیت آئی، تو پھر ہمارے لیے اصول جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر بن گئے، ہمیں سکھائے گئے. پہلے بیویاں زیادہ ہوتی تھیں، راخل اور لیا کی تکرار. اس کے بعد ہنا اور اس کی سوتن کی تکرار، بیویوں میں لڑائی. اس کے بعد پھر کلام میں لکھا ہے کہ بزرگ سیمیول نبی کے جو بچے تھے وہ اس کی راہ پر نہ چلے، وہ بگڑ گئے. سیمیول نبی کے بچوں میں بگاڑ. پھر داؤد اپنے بیٹے ابی سلوم سے بے دل ہو جاتا ہے، وہاں پر باپ بیٹے کی خرابی. پھر ساؤل بادشاہ اور یونتن کی خرابی، بچوں میں بگاڑ، میاں بیوی کی بگاڑ، بچوں کی بگاڑ، پرانے عہد نامے میں بیویوں کی بگاڑ، بچوں کی بگاڑ، بہن بھائیوں کی بگاڑ. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خاندانی مسائل سے بائبل مقدس بھری پڑی ہے. ایک بائبل اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی نئی بات نہیں. وہ محتاط ہوتا ہے، وہ باخبر ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ دشمن حملہ کرے گا. اس کو پتا ہے کہ خاندانی زندگی پر، خاندان کو توڑنے کے لیے، خاندان کو کمزور کرنے کے لیے دشمن حملہ کرے گا. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے
کہ ہم خاندانی مسائل کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ الجھتے چلے جاتے ہیں. ہم جتنا کوشش کرتے ہیں اس کو سلجھائیں وہ الجھتے ہیں. لیکن ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم یہ بھی سیکھیں گے، اس پر بات کرتے ہیں. آئیے ذرا خدا کے کلام مقدس میں سے خاندانی مسائل کا حل کیا ہے، آئیں حل دیکھتے ہیں. آپ میرے ساتھ افسیوں 5 باب کی 21 میں، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. عزیز بہنوں بھائیوں، ہم سب خاندانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بہو ہے، کوئی داماد ہے، کوئی دادی ہے، کوئی دادا ہے. ہم سب جو ہیں وہ خاندانی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں، خاندان کو کامیاب بنانا ہماری بہت بڑی ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے خاندانوں کو کامیاب بنانا ہے. خاندانوں کی ناکامی ایک خطرناک بات ہے. خاندانوں کی ناکامی سے خدا کی بدنامی ہوتی ہے. خاندانوں کی ناکامی سے خدا کا منصوبہ خراب ہو جاتا ہے. خاندانوں کی کامیابی یا ناکامی کی ہمیں رپورٹ کارڈ ضرور ملے گی، ضرور ملے گی، ضرور ملے گی. خاندانی ذمہ داریاں پوری کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج مقدس پولس رسول افسیوں کے نام جو خط لکھتے ہیں 5ویں باب کی 21ویں آیت میں ہمیں سکھاتے ہیں، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. یاد رکھیں کہ جب تک خاندان کے سارے افراد بائبل مقدس کو سنجیدہ نہیں لیں گے، خاندان نہیں بچ سکتے. جب تک انسان خدا کے کلام کو سنجیدہ نہیں لے گا، اس منصوبے کو نہیں سمجھے گا، بیوی اپنے بیوی کے فرائض کو سمجھے، شوہر اپنے شوہر کے فرائض کو سمجھے، بچے اپنے بچوں کے فرائض کو سمجھیں، گھر کا سربراہ اپنے فرائض کو سمجھے. چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کی عزت کریں اور بڑے چھوٹوں سے محبت کریں. شوہر بیوی سے محبت کرے اور بیوی شوہر کے تابع رہے. جب تک ہم خدا کے کلام سے نہیں جڑیں گے، شخصی طور پر کلام کو قبول نہیں کریں گے، شخصی طور پر خدا کے قریب نہیں آئیں گے، حلیمی سے کلام کو نہیں پکڑیں گے، نہیں سنیں گے، ہمارے خاندان نہیں بچ سکتے. بیٹیاں جیسے جاتی ہیں نا بیائی ہوئی، اور ویسے واپس بھی آتی سامان اٹھا کے، کبھی کوئی سامان بھی نہیں ملتا. جیسے جاتی ہیں نا ویسے ہی آتی ہیں. شادی کے دنوں میں جب شادی ہو رہی ہوتی ہے نا، جن کو دعائیں کرنی ہیں، جن کو آنسو بہانے ہیں، گھٹنے ٹیکنے ہیں، کلام پڑھنا ہے، عبادت رکھنی ہے، سارے شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں. کوئی دعا کرنے والا ہی نہیں ہوتا شادی میں. چلو جی، کوئی آنسو بہانے والا ہی نہیں ہوتا، کوئی عبادت کرنے والا ہی نہیں ہوتا. میں یہ کہوں گا کہ جس کی کلام سے تربیت نہیں ہوئی نا، وہ شادی نہ کرے. پھر بات دہراتا ہوں، جس کی کلام سے تربیت نہیں ہوئی وہ شادی نہ کرے. کلام کی تربیت کے بغیر شادی کرنا بالکل ایسے ہے جیسے 2 جانوروں کی شادی کرنا. انہوں نے پھر جو تباہی مچانی ہے، انہوں نے جو رشتوں کو پامال کرنا ہے، انہوں نے جو زبان کی تلوار استعمال کرنی ہے، انہوں نے جو ہاتھوں کے ہتھیار استعمال کرنے ہیں، انہوں نے جو خدا کی توہین کا سبب بننا ہے، خدا کے منصوبے کو پامال کرنا ہے. توبہ توبہ توبہ. جب تک تربیت نہ ہو جائے شادی نہ کرے. اس کو پتا ہو ساس کیا ہوتی ہے. ساس عورت کی دوسری ماں ہوتی ہے، وہ قبول ہی نہیں کرتی. ایک ماں اس کو پیدا کرنے والی ہوتی ہے، دوسری ماں اس کی ساس ہوتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری 2 مائیں ہیں. اپنی پیدا کرنے والی ماں بیمار ہوئی تو فوراً پہنچ گئی. ساس بیمار ہوئی تو بندے نو کیا، تینوں تے اماں دی فکر لگی، تینوں میری فکر ہی کوئی نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میری بھی ماں ہے. ہر شخص کی 2 مائیں ہوتی ہیں، ایک پیدا کرنے والی ہوتی ہے اور ایک ساس ہوتی ہے. ساس تو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مدر ان لا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ لا کہتے ہیں شریعت کو، کہ یہ تیری وہ ماں ہے جو اس بائبل نے بنائی ہے، شریعت نے بنائی ہے. فادر ان لا، سسر، یہ تیرا وہ باپ ہے جو اس بائبل نے پیدا کیا ہے، اس بائبل نے بنا کے دیا ہے تجھے. بردر ان لا، دیور،
تیرا وہ بھائی ہے جو اس بائبل نے پیدا کیا تیرے لیے. سسٹر ان لو، تیری نند، یہ تیری وہ بہن ہے جو اس بائبل سے پیدا ہوئی ہے، بائبل سے پیدا ہوئی ہے. اس بائبل نے بیچ میں لا آ گیا ہے، بیچ میں شریعت آ گئی ہے، یہ شریعت کی پیداوار ہے. یہ شوہر، یہ تیرا وہ آدمی ہے جو تیرے لیے بائبل نے تیار کیا ہے، تیرے ساتھ کھڑا کیا ہے. بیوی، یہ وہ عورت ہے جو تجھے بائبل نے پیدا کر کے دی ہے، وہ رشتہ پیدا کر کے دیا ہے تجھے، پتہ ہی نہیں. ساس کی برائیاں، سسر کی برائیاں، ماں باپ کی چھائیاں، ماں کی چھائیاں، ماں کی برائیاں چھپا دی، ساس کی ساری برائیاں سامنے لے آئے. خطرناک حالت ہے. جب تک ہم حلیمی سے خدا کے کلام کو قبول نہیں کریں گے. اب ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں، کیا لکھا ہے یہاں پر، افسیوں 5 باب کی 21 آیت. اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. اب سوال یہ ہے، کیا ہم مسیح سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں مسیح کا خوف ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ یسوع 6 گھنٹے صلیب پر لٹکا رہا؟ کیا ہمیں اندازہ ہے، کیا ہمیں مسیح کی محبت کی گہرائی کا اندازہ ہے کہ اس نے ہم سے کتنی محبت کی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں مسیح کا خوف ہے؟ یقین مانیں، اگر ہماری زندگی میں خدا کا خوف نہیں، مسیح کا خوف نہیں، یسوع کا خوف ہی نہیں، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کلام میں لکھا ہے تم مسیح کے خوف کے ساتھ ایک دوسرے کے تابع رہو. خاندان ناکام پتہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے. سارے چودھری ہیں، بیٹا جوان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا اصول مانو. تم لوگوں کو عقل ہی نہیں، پتہ ہی نہیں تم لوگوں کو، تم لوگ تو ان پڑھ ہو، یہ ہے وہ ہے. بیٹی جوان ہوتی ہے وہ کہتی ہے میرے اصول مانو. یہ خاندان بسانے کے لیے، خاندانوں کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں اپنی عقل کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں مسیح کے تابع ہونا پڑے گا، ہمیں کلام کے تابع ہونا پڑے گا. شاید ہمیں اپنے بہت سارے اصول چھوڑنے بھی پڑیں، اپنی رائے چھوڑنی پڑے، اپنے مشورے چھوڑنے پڑیں، اور حلیمی سے ہمیں ایک دوسرے کے تابع ہونا ہے. خاندانوں میں حلیمی ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آئیں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، فلپیوں 2 باب 3 اور 4 آیات. تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اندر کوئی تو موبائل میں اتنا مگن ہو جاتا ہے اس کو دوسرے کی درد کا پتہ ہی نہیں ہوتا، دوسرے کی تھکن کا پتہ ہی نہیں ہوتا. کوئی کبوتر بازی میں اتنا مست ہو جاتا ہے اس کو دوسرے کا پتہ ہی نہیں، اس کو بیوی کے دکھوں کا پتہ ہی نہیں، بچوں کا پتہ ہی نہیں. کوئی فیشن میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا مست ہو جاتا ہے اس کو گھر کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. رپورٹ کارڈ ضرور ملے گی. خاندانوں کا جڑنا یہ خدا کا بہت بڑا منصوبہ ہے. کلام میں لکھا تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو. خاندان میں فخر تو تباہی کا سبب بنتا ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک بچی اپنے سسرال میں بڑے برے طریقے سے لڑ کر آئی. مجھے اس نے فون کیا، بڑا روئی جائے. اس کا بھائی میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے. میں نے بٹھایا، ہاں بھائی. میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ پھر میں نے اس سے پوچھا مجھے بتاؤ اصل میں خرابی کیا ہے. وہ کہتا سر جی دراصل یہ پڑھی لکھی ہے، اس کا شوہر کم پڑھا ہے، یہ اس کو دن رات تانے مارتی رہتی ہے، اس نے اس کا جینا آرام کیا ہوا ہے، اور کم وہ بھی نہیں ہے. جہاں پر علم کی بات آ جائے نا، مرتبے کی بات آ جائے، فخر کی بات آ جائے، تو وہاں پر تو بالکل برباد ہو جائے گا خاندان. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے اچھے ہو جائیں جی، بائبل مقدس ان کے ہاتھ میں ہو، بڑے پارسا ہوں، ہر وقت دعائیں مانگنے والے ہوں، بڑے پادری بن جائیں، پاسٹر بن جائیں، بڑی کوائر انچارج بن جائیں، انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں. ہم کچھ کریں یا نہ کریں، ہم ان کو کوئی نمونہ دیں یا نہ دیں، ہم اپنے خاندانوں کو بچانے کے لیے کوئی قربانی دیں یا نہ دیں، یہ پھیکے خواب ہیں، یہ ادھورے خواب ہیں. میرے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں. رجسٹر سر وہ نہیں ہے، سر کل کیوں نہیں آئے، سر وہ ایک چھٹی ہو گئی تھی، سر پرسوں کیوں نہیں آئے، سر وہ خالہ آ گئی تھی. فیس کیوں نہیں دی، سر وہ میں ابو سے بھی بات کروں گا. میں
ارے بھائی ذمہ داری کا پتہ ہی نہیں، ذمہ داری کا احساس ہی نہیں. ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے نصیحت کے ساتھ ساتھ نمونہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. میں خداوند کا شکر گزار ہوں، یہ بزرگوں کی تربیت کا رزلٹ ہے. میرے خدا کا فضل ہے کہ آج میرے تینوں بیٹے یہاں میرے ساتھ موجود ہیں. تینوں کے ہاتھ میں ڈائری ہے. بڑا بیٹا کلام ریکارڈ کر رہا ہے، تینوں بیٹے پیغام لکھنے کی ڈائری لے کر آئے ہیں، پین لے کر آئے ہیں. تینوں نے میرے ساتھ اٹھ کے تیاری کی ہے. ان کی مما، ان کی والدہ اور بہن جو تھی وہ گئے ہوئے ہیں اپنی نانی کے گھر پہ گئی ہے بیٹی. وہ ماں بیٹی کل رات کی وہاں گئی ہے. میری جو مانی ہے، میری ساسوں کی طبیعت خراب ہے تو پتہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تینوں بھائی اٹھے ہیں. میں نے کہا چلو بھائی، صفائیاں کی ہیں، میرے کپڑے استری کیے ہیں، تیاری کی ہے، ڈائریاں لی ہیں، بیگ ریڈی کیے، موبائل چارج کیے، ریکارڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، برتن دھوئے، جھاڑو لگائے، پوچھے لگائے، کپڑے استری کیے، ریڈی ہوئے. تو آج یہ ساتھ میں نے ساتھ رکھتا ہوں، ان کو سختی کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں. یہ بزرگوں کی تربیت کا رزلٹ ہے. یہاں پر مقدس پولس رسول فلپیوں 2:3 اور 4 تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، اور ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے احوال پر نظر رکھے. یاد رکھیں خدا کا کلام جو ہے، خاندانوں کی اہمیت پتہ کہاں بڑھ جاتی ہے جب کلام میں یہ لکھا ہے نا کہ کلیسیا جو ہے وہ دلہن کی مانند ہے اور یسوع دلہے کی مانند. یقین مانے خاندانوں کی شان بڑھ جاتی ہے. آسمان کا خدا خاندانوں کی شان بڑھا دیتا ہے. ہم لوگوں کی شان بڑھ جاتی ہے کہ جب خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ دلہن کی مانند ہے اور یسوع جو ہے وہ دلہے کی مانند ہے. یعنی مثال کون سی یسوع لے رہے ہیں؟ کلام مثال کون سی لے رہا ہے؟ یسوع کی اور کلیسیا کی، میاں اور بیوی کی. پھر یسوع نے کہا جب تک براتی دلہا براتیوں کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں وہ بعد میں روزہ رکھیں گے. پھر یسوع برات کی مثال لے رہے ہیں، پھر برہ کی شادی کی مثال لی جا رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ خاندانوں کے لیے خدا کا کتنا بڑا منصوبہ ہے. وقت کے حساب سے آپ کو مختصر طور پر یہ ایک پیغام سنایا گیا ہے، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں سنایا گیا، لیکن میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم حلیمی سے خدا کے منصوبے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ حلیمی سے برتاؤ کریں. مائیں اور والد یہ چاہتے تو ہیں، سنیے گا ذرا، کوئی ماں اپنے بچے کو نا دہشت گردوں کے گروپ میں نہیں دیکھنا چاہتی. یا کوئی دیکھنا چاہتی ہے؟ کوئی ماں یا کوئی باپ اپنے بچے کو دہشت گردوں گروپ میں نہیں دیکھنا چاہتا. کوئی ماں یا باپ اپنے بچوں کو چوروں کے گروپ میں نہیں دیکھنا چاہتا، موبائل سنیچرز کے گروپ میں نہیں دیکھنا چاہتا، جیلوں میں نہیں دیکھنا چاہتا، زانی نہیں دیکھنا چاہتا، شرابی نہیں دیکھنا چاہتا. تو پھر اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر ہم اس کو بڑا سنجیدہ لیں اور اپنے بچوں کو نمونہ دیں اور ان کی دعا کریں. خداوند یسوع مسیح نے جب یسوع مسیح صلیب اٹھا کے جا رہے تھے تو یروشلم کی عورتیں رو رہی تھیں. سنیے گا ذرا، جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب اٹھائی تھی یروشلم کی عورتیں رو رہی تھیں تو یسوع نے کہا یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو بلکہ تم اپنے بچوں کے لیے رو. تو جو مائیں یا والد چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے گناہ سے بچیں، ہمارے بچے اچھی تربیت میں آئیں، تو پھر اپنے بچوں کے لیے رونا سیکھیں، ان کی دعا کرنی سیکھیں، ان کو نمونہ دینا سیکھیں، حلیمی اختیار کریں. خداوند آپ کو آج کے کلام کو سمجھائے.